میں ہوں خالد قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ سپاٹ نیوز۔ خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخابات کے نتائج سامنے آئے ہیں اور ان نتائج میں جو پی ٹی آئی کی حکومت کو بدترین جو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس سے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے سیاسی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نئی جو چیلنجز ہیں وہ اس حکومت کے لیے پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے اب وفاق کے اندر جو ہیں وہ سیاسی خطرات جو ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو اس وقت منی بجٹ کی 350 ارب روپے کے منی بجٹ کی منظوری کا جو عمل ہے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، وہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ چیلنج بن چکا ہے۔ اور اکثر جو ہے پچھلے ساڑھے تین سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ گھبرانا نہیں۔ مہنگائی پر بھی وزیر اعظم نے ہمیشہ کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں، اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اور اکثر جو چیلنجز پی ٹی آئی کی حکومت کو آتے رہے ہیں، اس پر وزیر اعظم پاکستان کے عوام کو گھبرانا نہیں کا جو ہے وہ سبق دیتے رہے ہیں۔ لیکن اب پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر بلدیاتی انتخابات کے نتائج سامنے آئے ہیں، اس میں وزیر اعظم پاکستان بھی ہمیں جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ بھی اب جو ہے وہ پہلے سے زیادہ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، اور وہ پارلیمنٹ کے اندر جو منی بجٹ لایا جانا ہے 350 ارب روپے کے جو ٹیکسز ہیں وہ لگائے جانے ہیں، اس کی منظوری کا جو عمل ہے اس سے اب اتحادی جو ہیں حکومت کے وہ بھی پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پر جو خیبر پختونخوا کے اندر جو انتخابی نتائج بلدیاتی انتخابی نتائج سامنے آئے ہیں، اس سے جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ بھی خوف زدگی کا شکار ہو گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر جو پی ٹی آئی کے اپنے ارکان اسمبلی ہیں ان کے اندر بھی جو ہے اب ایک بڑی ریزنٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کا اظہار جو ہے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے جو ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور وزراء ہیں ان کی طرف سے بھی کھول کر جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پر اظہار جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اور اس صورتحال کے اندر اپوزیشن نے بھی اب ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے کہ اب یہ جو منی بجٹ ہے اس کی جو منظوری کا عمل ہے، اگر حکومت ابھی تو فی الحال حکومت نے خیبر پختونخوا کے نتائج کے بعد دباؤ میں آ کر یہ جو کابینہ کے اندر یہ جو بل لایا جانا تھا منی بجٹ لایا جانا تھا، اس کا بل جو ہے اس کو ایجنڈے سے واپس جو ہے وہ لے لیا ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا جو ترمیمی بل 2021 لایا جانا تھا اس کو بھی فی الحال جو ہے وہ مؤخر کر دیا ہے۔ اور یہ دونوں جو اقدامات ہیں یہ آئی ایم ایف کی جو ہے وہ پیشگی منظوری جو ہے اس کے باعث جو ہے ان کو منظور کرنا پارلیمنٹ سے ضروری ہے، کیونکہ حکومت پاکستان جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں ان میں جو ہے وہ معاہدے میں طے کر چکی ہے کہ 12 جنوری کی ڈیڈ لائن جو ہے آئی ایم ایف کی طرف سے دی گئی، اس سے قبل یہ جو دونوں بل ہیں جو قوانین ہیں ان کو ہر صورت جو ہے وہ منظور کیا جائے گا۔ لیکن اب جو ہے حکومت کو اس معاملے پر جو ہے
وہ پسپائی کا سامنا ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اپوزیشن نے جو ہے اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے، خاص طور پر منی بجٹ جو ہے 350 ارب روپے کا، اس کی منظوری کے عمل کے دوران۔ اور اس دوران جو ہے حکومت نے، اپوزیشن نے یہ بھی جو ہے وہ مشاورت شروع کر دی ہے کہ اس کو کیوں نہ جو عدم اعتماد کی حکومت کے خلاف تحریک کی تیاریاں اس وقت اپوزیشن میں چل رہی ہیں، اور اپوزیشن میں اس پر مشاورت جو ہے وہ چل رہی ہے، اس میں ایک بات یہ بھی طے کی جا رہی ہے کہ عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے حکومت کے خلاف، وہ اس جو منی بل کی منظوری ہے، منی بجٹ بل کی جو منظوری ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ مشروط کر دیا جائے۔ اور اگر اپوزیشن منی بجٹ بل کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر مسترد کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی روشنی میں، اس کے بعد ان نتائج کی روشنی میں جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پھر مارچ کے مہینے میں جو ہے پارلیمنٹ میں لائے جانے کی جو ہے اپوزیشن کے اندر تجویز چل رہی ہے۔ اور اس معاملے میں حالیہ جو ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مخدوم احمد محمود کی، جو نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقات ہوئی ہے، اور پھر سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی بھی نواز شریف سے اسی حوالے سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں بھی یہی طے کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو منی بجٹ ہے اس پر جو ہے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، اور اس بل کو، اس بجٹ کو ناکام بنانے کے لیے جو اتحادی جماعتیں ہیں، کاف لیگ، ایم کیو ایم اور باب پارٹی، ان کی قیادت سے بھی رابطہ کیا جائے گا، اور ان کو بھی آمادہ کیا جائے گا کہ وہ اس معاملے میں حکومت کا ساتھ نہ دیں۔ تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ اب حکومت جو ہے وہ بظاہر شدید دباؤ کا شکار ہو چکی ہے، اور اس حکومت کے لیے جو سیاسی خطرات ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، اور سیاسی خطرات کے ساتھ ساتھ جو معاشی جو اکنامک چیلنجز ہیں وہ اب جو ہے خطرناک صورتحال جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان کو $1 ارب کی جو آئی ایم ایف سے قسط نہیں ملتی، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہے وہ بحال نہیں ہوتا، تو اس سے آگے چل کر جو پاکستان کی جو معاشی مسائل ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں، اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے لیے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ اور انہی خطرات کے پیش نظر جو ہے حکومت نے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ نے اپنے کل کے اجلاس میں $4 ارب کے جو مارکیٹ سے جو ہے وہ مہنگے تجارتی قرضے جو ہیں وہ پیشگی جو ہے وہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے جو خطرات ہیں، جو معاشی چیلنجز بڑھ رہے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے، ان کا سامنا کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہیں وہ تجارتی بنیادوں پر جو ہیں وہ بین الاقوامی مارکیٹ سے، بینکوں سے، مالیاتی اداروں سے قرضہ جات جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں گے۔ رواں مالی سال کے دوران حکومت کو، بلکہ 2 جو مالی سال بنتے ہیں، یہ رواں مالی سال اور آئندہ مالی سال، ان 2 سالوں کے دوران حکومت کو بڑے پیمانے پر جو بین الاقوامی ادائیگیاں ہیں وہ کرنی ہیں، جس کے لیے ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان میں بھی نمایاں جو کمی ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صرف نومبر کے مہینے میں 7% جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں ان میں کمی واقع ہوئی ہے، اور معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان 2 سالوں کے دوران پاکستان کو $55 ارب کی جو بین الاقوامی ادائیگیاں ہیں وہ کرنا پڑیں گی، جس سے ہماری معیشت کے اوپر ایک جو دباؤ ہے وہ بڑھ جائے گا، اور جبکہ ہماری درآمدات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، وہ بڑھ نہیں رہی، جس وجہ سے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران جو ہے وہ $7 ارب کی بلند ترین سطح پر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی جو قدر ہے اس میں تیزی سے جو ہے وہ کمی واقع ہو رہی ہے۔
تو اس سے جو ہے اس وقت حکومت کو سیاسی خطرات کے ساتھ ساتھ جو معاشی چیلنجز اور معاشی خطرات ہیں اس حکومت کے لیے وہ بھی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسرا، بڑے عرصے بعد پاکستان کی سیاست میں پچھلے 4-5 سال بعد جو ہے وہ اپوزیشن کے اندر بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی قومی سیاست میں کچھ اب جو ہے وہ اشارے جو ہے وہ بھی اب کچھ تھوڑا ملنا، نمودار ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور ان اشاروں کا جو اظہار ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے ایک حالیہ خطاب میں بھی نواب شاہ میں کیا ہے، اور اسی قسم کے جو مثبت اشارے ہیں وہ نون لیگ کے اندر بھی اس وقت جو ہیں ان پر بحث چل رہی ہے، وہ زیر بحث ہے۔ نون لیگ میں بھی یہ دعویٰ جو ہے اب کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان میں بھی جو ہے وہ پیش رفت چل رہی ہے، اور جو کے پی کے نتائج ہیں جس میں جے یو آئی کو جو مینڈیٹ ملا ہے، جو انہیں کامیابی ملی ہے، اس پر بھی جو ہے وہ مختلف جو سیاسی حلقے ہیں ان کے اندر جو ہے ایک مثبت پیش رفت جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے قرار دی جا رہی۔ آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کو 12 جنوری تک یہ جو دونوں قوانین ہیں، جو منی فائنانس بل ہے اور دوسرا جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل ہے، یہ 12 جنوری تک جو ہے ان کو پارلیمنٹ سے منظور کرنے کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی ہے، اور اگر 12 جنوری تک پاکستان کی طرف سے یہ دونوں قوانین جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے منظور نہیں کیے جاتے تو پھر پاکستان کی جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام بحالی کے لیے مذاکرات چل رہے ہیں اور ایک معاہدہ جو ہے وہ طے پا چکا ہے، تو پھر اس کی بنیاد پر پاکستان کا یہ پروگرام، آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکے گا۔ تو اسی بنا پر جب یہ کابینہ سے اب واپس لیا گیا کل یہ جو منی بجٹ کا بل تھا، تو اس کے بعد اب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک بار پھر اس معاملے پر آئی ایم ایف سے بات چیت کی جائے گی، ان کے ساتھ میٹنگ کی جائے گی، اور آئی ایم ایف کو آمادہ کیا جائے گا کہ یہ جو دونوں بل ہیں جو آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت منظور کیے جانے ضروری ہیں، ان کو پارلیمنٹ کی بجائے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے، اور اگلے مالی سال کے لیے جب بجٹ کا اعلان ہوگا، نئے فائنانس بل کا جو منظوری دی جائے گی، تو اس کو جو ہے اس منی بجٹ کو بھی اس فائنانس بل کا حصہ بنا دیا جائے۔ اس طرح کی جو تجویز ہے وہ پہلے بھی حکومت پاکستان کی طرف سے آئی ایم ایف کو دی گئی تھی، لیکن آئی ایم ایف کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی طرف سے حکومت پاکستان کی آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا گیا تھا۔